خالی عبادت ہی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے، چونکہ عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ اگر ظاہری نجاست لگی ہوتی ہے تو کیا آپ نماز میں جاتے ہو؟ نہیں جاتے، اس لیے کہ اس میں ایک شرط ہے یہ۔ تو جب اس کی یہ شرط ہے تو باطنی عبادت کی بھی شرط ہے کہ وہ گندگی جو تیرے دل میں بھری ہوئی ہے وہ نکال، پہلے اس کو صاف کر، تاکہ اس میں نور الہی ظاہر ہو اور تیری آگے کی منزلیں آسان ہوں۔ عارق پیا مرشد پیا۔ 15 شعبان معظم جو ہے، احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ 15ویں شب میں قبرستان تشریف لے گئے، تو قبرستان اس رات کو جانا ویسے بھی سنت ہو گئی اور جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں احادیث میں ہے کہ پورے سال کے جو فیصلے ہیں کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاملین عرش پر 50,000 سال کے فیصلے تجلی فرماتا ہے، اور حاملان عرش سے پھر مقربین کو 1,000 سال کے فیصلے دیے جاتے ہیں، اور پھر مقربین سے فرشتوں میں 100 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر دنیا آسمان پر 1 سال کا فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی رات ہوتا ہے۔ اس رات کی اسی لیے فضیلت ہے کہ یہ بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارو، کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور عبادت بھی، تاکہ جب تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہو تو تم عبادت میں ہو۔ موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں، زندگی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، روزی رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور ترقی درجات کے، کسی کو پست کیا جاتا ہے کسی کو بلند کیا جاتا ہے، اسی رات میں ہوتا ہے یہ سب فیصلہ۔ تو اس رات میں کثرت سے عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی کثرت کرو، اور ہر نفل میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھو۔ بعض بزرگوں سے 3 بار ہے، بعض بزرگوں سے ہر نفل میں 10 بار ہے، اور بعض بزرگوں نے، یہ خاندان شتاریہ جو ہے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت میں 100 مرتبہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے 20 رکعتیں پڑھو کم از کم۔ تو اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں بھی ہیں اس میں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن شریف سے پڑھا جائے، عبادت کی جائے، نوافل پڑھی جائیں کثرت سے، وہ بہت مقبول ہیں۔ یہ بڑے کرم اور فضل کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے اپنے جوش میں ہوتی ہے، تو اعمال رد نہیں ہوتے۔ لیکن وہ لوگ جو آپس میں
تفرقہ رکھتے ہیں، دلوں میں حسد و بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے اس کی عبادت کریں، ورنہ حاسد کی عبادت قبول نہیں ہوتی. بہتان انگیز کی عبادت قبول نہیں ہوتی. باقاعدہ حدیث میں ہیں یہ باتیں. اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے آپس میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اس کو رفع دفع کر لیں، تاکہ جب ہمارا فیصلہ کوئی ہو تو ہم پہ کوئی گناہ یا کوئی الزام نہ ہو. اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ مخلوق ہی معاف کرے گی. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس سے معافی مانگنی ہے کہ وہ ہی معاف کرے گا، مجھے تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا بھی خیال کریں. خالی عبادت ہی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے. اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا، ایک دوسرے کی مزاج کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی بےعزتی نہ ہو. آئی نہ سمجھ میں بات، کسی کا دل نہ دکھے. تو یہ عمل ہمارا ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن اس طور میں خاص طور پہ جب یہ دن آتے ہیں تو یہ عبادت کے دن ہیں، تو لہٰذا ہم اپنی عبادت کو ان اختلافات سے جو ہے ختم کر کے یکسو طریقے سے، اور اس طریقے سے کہ کسی کا حق ہماری گردن پہ نہ ہو، ہم اس کو ادا کریں. اسی میں موت زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. جس کا فیصلہ ہوگا وہ اگلے سال تک نہیں رہے گا، تو لہٰذا وہ اپنے ساتھ لوگوں کے الزام، حسد، بغض یہ اپنے دل میں لے کے جائے تو کیا نتیجہ. لہٰذا سب سے معافی تمامی کر کے یہیں ختم کر کے نہ جائے، تاکہ آگے کی منزلیں آسان رہیں. قرضہ ہے تو قرض ادا کرے، اگر اللہ توفیق دے تو قرض ادا کرے. کسی کا قرضہ ہماری طرف ہے تو ہم اس سے بہتر کہ عید کے کپڑے بنائیں، اس سے قرض ادا کر دیں پہلے اس کا. تو یہ سب ہمارے ذمہ ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں، رکاوٹ ڈالتی ہیں. اجابت میں رکاوٹ خصائل رذیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دعا میں رکاوٹ خصائل رذیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو اگر ہم وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پھر عبادت میں بھی جاتے ہیں کرنے، چونکہ عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے، اور خصائل رذیلہ بھی باطن سے ہی ہیں. اگر ظاہری نجاست لگی ہوتی ہے تو کیا آپ نماز میں جاتے ہو؟ نہیں جاتے، اس لیے کہ اس میں ایک شرط ہے یہ. تو جب اس کی یہ شرط ہے تو باطنی عبادت کی بھی شرط ہے کہ وہ گندگی جو تیرے دل میں بھری ہوئی ہے وہ نکال، پہلے اس کو صاف کر، تاکہ اس میں نور الہی ظاہر ہو اور تیری آگے کی منزلیں آسان ہوں.
تو یہ جو مہینے ہمارے لیے آتے ہیں، رجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، اور رمضان آپ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کہ روزے رکھے جاتے ہیں، کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، فطرہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ سارے عبادت کے کام اس مہینے میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امت کا مہینہ ہے، کیونکہ امت ہی کثرت کر رہی ہوتی ہے نا عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں یعنی کہ رمضان میں، شعبان میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہے، نجات دیتا ہے۔ یہ سارا عمل ہم سمجھتے ہیں بعد میں ہوگا کہ جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں، یہ چل رہا ہے عمل۔ یہ عمل چل رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا، یہ تو سب کچھ چل رہا ہے معاملہ، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اپنی فکر کرو جو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ تو ہم شکیوں میں ہیں یا سعیدوں میں ہیں، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن عمل ابھی معلق ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم عمل کریں ایسے۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے شقاوت سے نکال دے سعادت میں ڈال دے، جس کو چاہے سعادت سے نکالے شقاوت میں لے جائے، وہ تو اس کا کام ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن فیصلہ ہوگا، قاضی نہیں ہے۔ قاضی فیصلہ کرے گا قانون کے تحت، مالک کے فیصلہ جیسے چاہے کر دے گا۔ تو لہذا فیصلہ تو اس کے فضل پر ہے، ہمارے عمل پر نہیں، مگر ہمارا عمل اس سے محبت کا اظہار ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے حکم کے مطابق تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت کا جو اظہار ہے یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ہے اب اس کی خلق سے خلش رکھ کے، اس کی خلق کو برا سمجھ کر خالق سے کوئی اچھی فیصلے کی توقع رکھو گے؟ میرے مرشد ہے طارق میاں، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے،